شفا اور شاذر کی شادی تو طے ہو جاتی ہے کیونکہ شاذر نے شفا کے بھائی اور بھابھی کو اتنی بڑی قیمت دینے کا وعدہ کر لیا تھا اور شفا بھی راضی ہو گئی تھی کیونکہ اب وہ جانتی تھی کہ اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ اور شفا رات کو جب اپنے بھائی کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تب اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کی باتیں سن لی تھیں، جس میں بھابھی اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ شفا کو جلد از جلد اس گھر سے باہر نکالو کیونکہ ہمارے اپنے بھی بہت زیادہ خرچے ہو گئے ہیں اور اب اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کو یہاں پہ پال سکیں۔ آگے اتنی مشکلوں سے اس کی شادی کروائی تھی، اتنا جہیز دیا تھا آپ نے، اور یہ طلاق کا دبا لگا کے یہاں پہ آ گئی ہے۔ اب اس کی شادی کسی بڈھے انسان سے کروا دو، بلکہ جس مرضی سے کروا دو، بس اس گھر سے چلی جائے۔ اتنے میں شفا تو بہت ہی زیادہ رونے لگ گئی تھی کیونکہ اس نے آج سے پہلے اپنی بھابھی کے منہ سے ایسے الفاظ نہیں سنے تھے۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کی بھابھی اس کی بہن ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شفا تو روتی روتی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور شاذر کو فون کرتی ہے، کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو نا، اور یہ شادی کرنے کے لیے تم نے سب کچھ کیا تھا، تو میں تم سے شادی کرنے پہ راضی ہوں۔ شاذر تو ہکا بکا رہ جاتا ہے اور بہت زیادہ شکر مناتا ہے، کہتا ہے کہ شکر ہے کہ شفا راضی ہو گئی ہے۔ شاذر اپنے گھر والوں سے بھی بہت زیادہ لڑتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے تم شادی کرنے والے ہو، لیکن شاذر سب کے ساتھ لڑ جاتا ہے اپنی شفا کی خاطر اور شفا کو کہتا ہے کہ اچانک سے تمہیں کیا ہوا ہے۔ شفا کہتی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ معاذ نے جو الزامات لگائے تھے ان کو میں سچ کر دوں گی کیونکہ اس نے میرے پہ اعتبار نہیں کیا تھا۔ اب جب وہ سب کچھ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے تو شاید وہ شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ شفا اس کو اصل بات نہیں بتا رہی جو کہ اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کی باتیں سن لی تھی۔ دوسری طرف شاذر نے شفا کے بھائی کو کہا تھا کہ وہ ایک گھر بھی اس کے نام کروا دے گا اور ڈھیر سارے اس کو پیسے بھی دے گا اور ایک نئی بڑی گاڑی بھی خرید کے دے گا، جس کے جواب میں شفا کی بھابھی نے تو فوراً ہاں کر دی تھی اور کہا تھا کہ کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے کہ ہم نیا گھر لے سکتے ہیں اور کبھی گاڑی لینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر گھر بیٹھے بیٹھے قسمت کھل رہی ہے ایک شفا کی شادی کرنے سے تو کیوں نہ ہم یہ شادی رکوائیں۔ اتنے میں تو پھر اس کا بھائی بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ بھی لالچی ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ساری عمر بھی میں کام کرتا رہا تو اتنے پیسے نہیں کما سکتا جتنے شاذر مجھے دے رہا ہے۔ تو خیر یہ دونوں تو مان جاتے ہیں اور شاذر ان کو پیسے بھی دے دیتا ہے۔ اب شفا شادی کرنے کے بعد اس کا گھر برباد کرنے کا سوچ رہی ہے اور شاذر سے ایک ایک بدلہ پورا کرے گی جو شاذر نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ شفا کی زندگی میں جتنی بھی برائیاں مصیبتیں آئی ہیں وہ سب کا ذمہ دار شاذر ہی ہے۔ شاذر نے ہی اس کی طلاق کروائی تھی اور معاذ کے دل میں نفرت پیدا کروا دی تھی۔ شاذر کو تو یہ لگتا ہے کہ شفا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن شاذر کو نہیں پتا کہ شاذر کو مارنے والی بھی شفا ہی ہوگی کیونکہ شفا نے بہت سوچ سمجھ کے یہ شادی کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے گھر میں جائے گی، جان بوجھ کے محبت کا ناٹک کرے گی اور پھر شاذر کا سارا پیسہ دولت اس سے چھین لے گی، جس پہ یہ بہت زیادہ مان کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے پیسے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خرید لیتا ہے۔ اسی لیے اب شفا نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اس کی زندگی برباد کرے گی۔ شفا اس کے گھر والوں سے بھی اچھا سلوک نہیں کرتی ہے۔ دوستوں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کی تمکنت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔